بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم منکی پاکس کے بارے میں کچھ اہم سوالات کے جوابات کے بارے میں بات کریں گے۔ منکی پاکس کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کیا یہ جان لیوا ہے؟ دوستو، منکی پاکس دراصل ایک ایسا وائرس ہے جو بنیادی طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ منکی پاکس وائرس کی پاکس وائریڈائی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر اس فیملی میں وائرس کی تقریباً 83 اقسام ہیں۔ اس فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرس میں اسمال پاکس یعنی چیچک بھی شامل ہے، اور علامات میں قریب ترین ہونے کی وجہ سے منکی پاکس کو اس کا کزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کا نام تبدیل کر کے اسے ایم پاکس کر دیا ہے، پھر بھی یہ منکی پاکس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ منکی پاکس کا نقطۂ آغاز افریقہ بتایا جاتا ہے۔ منکی پاکس کی 2 اقسام دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے ایک قسم مغربی افریقہ میں جبکہ دوسری وسطی افریقہ میں کانگو طاس کے اطراف میں موجود ممالک میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں انسانوں کے اندر منکی پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس 1970 میں افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک بچے میں سامنے آیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بندر کا کیا کردار ہے؟ منکی پاکس کا نام سن کر اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے پھیلاؤ میں بندر کی شرارت بھی شامل ہے تو آپ کا اندازہ غلط ہے۔ دراصل انسانوں میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے سے سالوں پہلے 1958 میں ڈنمارک کی ایک تجربہ گاہ میں رکھے گئے 2 بندروں کو یہ بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی منکی پاکس پڑ گیا۔ تو پھر وہ کون سا جانور ہے جو منکی پاکس کو پھیلانے کا باعث بن رہا ہے؟ سائنسدان حتمی طور پر یہ پتہ نہیں چلا سکے کہ کون سا جانور منکی پاکس وائرس کا گڑھ ہے، تاہم افریقی چوہوں کو اس کے پھیلاؤ کا اصل ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر منکی پاکس والا کوئی جانور کسی شخص کو کاٹ لے، پنجہ مار دے یا انسان کو اس کا فضلہ یا اس کی تھوک وغیرہ لگ جائے تو وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر متاثرہ انسان دوسرے انسانوں میں اس کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ وائرس کس شرح سے منتقل ہوتا ہے، یعنی دوسروں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو امریکی ریاست نیو جرسی کے محکمہ زراعت کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق ایک انسان سے دوسرے انسان میں منکی پاکس کی منتقلی کی شرح 3.3% سے 30% کے درمیان ہے۔ البتہ کانگو میں وائرس کے حالیہ پھیلاؤ کی شرح 73% کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر کسی شخص میں منکی پاکس وائرس موجود ہے تو علامات ظاہر ہونے سے قبل ہی وہ اس وائرس کو دوسرے انسان میں منتقل کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ عام طور پر متاثرہ شخص کو زیادہ سے زیادہ 21 روز تک دوسرے لوگوں سے اپنا میل جول ترک کر دینا چاہیے تاکہ یہ وائرس دوسروں تک منتقل نہ ہو سکے۔ اب ہم منکی پاکس کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق منکی پاکس کی علامات بھی چیچک سے ملتی جلتی ہیں، البتہ اس کی شدت اسمال پاکس سے کم ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی علامات 1 سے 2 ہفتوں کے درمیان سامنے آتی ہیں۔ متاثرہ شخص میں پہلے سر درد، بخار، سانس پھولنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر چیچک یعنی اسمال پاکس کی طرح جسم پر دانے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرض کی شدت کے اعتبار سے یہ دانے بڑے اور چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان دانوں میں پس بھی موجود ہوتا ہے اور مریض کو بے چینی اور خارش بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور ان دانوں میں جو پس ہوتا ہے وہ اس وائرس کو پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ کیا منکی پاکس جان لیوا ہے؟ اگر مرض شدت اختیار کر جائے تو منکی پاکس جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی مغربی افریقی قسم کی شدت کانگو طاس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مغربی افریقہ میں پائے جانے والے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات 3.6% ہے، جبکہ کانگو طاس ریجن کے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات 10.6% ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں کم شدت والے منکی پاکس وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص منکی پاکس سے متاثر ہو گیا ہے تو اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کسی بھی شخص میں منکی پاکس وائرس ہے یا نہیں، اسے جانچنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ PCR ٹیسٹ ہے۔ اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کے جسم میں ابھرے دانوں میں بڑے مواد کو بطور سیمپل استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ منکی پاکس کی کوئی ویکسین یا کوئی دوا بھی موجود ہے یا نہیں۔ WHO کے مطابق چیچک سے بچاؤ کی ویکسین عام طور پر منکی پاکس کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ویکسین
MVABN بھی منکی پاکس سے بچاؤ میں ہیلپ کرتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ٹیکوویریمیٹ نامی دوا بھی منکی پاکس کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ چیچک اور منکی پاکس جیسی بیماریوں کے لیے منظور شدہ دوا ہے، البتہ ویکسین اور دوا بڑے پیمانے پر استعمال نہیں ہے، اور اگر منکی پاکس کا پھیلاؤ جاری رہا تو اس کی کمی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بچے، بوڑھے اور حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے والے افراد کو اس وائرس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وائرس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ دوستو، کسی جنگلی جانور سے رابطے کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک اور دستانے استعمال کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کے قریبی لوگوں میں کوئی شخص منکی پاکس کا شکار ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ اس سے میل جول نہ رکھیں۔ ایسا ممکن نہ ہو تو ماسک اور دستانے کا استعمال کریں اور ملاقات کے بعد اچھی طرح ہاتھ اور چہرے کو دھوئیں۔ منکی پاکس سے متاثرہ شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو آئسولیٹ کر لے حتیٰ کہ مرض کی شدت ختم ہو جائے یا تمام علامات اس کی ختم ہو جائیں۔ مریض کے زیر استعمال چیزوں کو اچھی طرح صاف کریں۔ کسی ملک کے سفر کے بعد جسم میں خارش اور بخار وغیرہ کی علامات ہوں تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جن ممالک میں منکی پاکس پایا جاتا ہے وہاں کا سفر کریں تو بیمار جانوروں سے دور رہیں اور جنگلی جانوروں کا گوشت استعمال نہ کریں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔